السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضى۔ اپنا عامل خود بنے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ یکسوئی حاصل کرنے کا ایک مشق یا کلاس نمبر 1 ہی سمجھ لو اس ویڈیو میں ہے۔ میں نے ایک ویڈیو لفظ اللہ پر بنائی ہوئی ہے۔ اگر کوئی شخص اس کو کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تو یہ ویڈیو یا یہ چھوٹے چھوٹے اعمال وہ کر سکتے ہیں، لہذا پہلے میں نے اس کو اسی وجہ سے بنایا تاکہ میرا ضمیر مطمئن ہو، کیونکہ میرے پاس اتنا بڑا عمل ہے اور میں لوگوں کو ایسے کاموں میں لگا دوں جس کے نہ سر کا پتہ ہے نہ پاؤں کا، جبکہ وہ عمل ایک مکمل عمل ہے، اور یہ عمل پتہ نہیں میں کس ٹائم چھوڑ دوں یا آپ لوگ اس کو کس ٹائم چھوڑ لیں۔ میری زندگی کا بھی کچھ خبر نہیں، آپ کی زندگی کا بھی کچھ خبر نہیں، لہذا میں کلاس نمبر 1 شروع کر دیتا ہوں یکسوئی حاصل کرنے کے طریقے کے لیے۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ ایک مربع سفید کاغذ یعنی فٹ بائی فٹ، مربع سے مراد فٹ بائی فٹ، ایسا نہ ہو کہ زمین والے مربع کی طرف آپ لوگ چلے جائیں۔ ایک فٹ بائی فٹ، اس عمل میں نے 2 بائی 2 گدے کی بات کی تھی، اس میں فٹ بائی فٹ کی بات ہے، اور اس کے درمیان میں ایک سیاہ گول داغ روپے کی برابر بناؤ، اور یہ احتیاط لازمی کرنا ہے کہ بیچ میں ذرا بھی سفیدی باقی نہ رہے، اتنا کالا کرنا ہے کہ تھوڑی سی بھی سفیدی باقی نہ رہے اس کے اندر، اور پھر اس کاغذ کو کسی تنہا مکان میں جہاں شور و غل نہیں ہو، اپنی نشست سے خواہ آپ زمین پر بیٹھتے ہو یا کرسی پر، اس قدر اونچا لٹکاؤ کہ سیاہ داغ ٹھیک دونوں آنکھوں سے تقریباً انچ برا اونچا رہے، یعنی اگر آنکھ کے مرکز سے اس داغ کے مرکز تک ایک اب کی حد مستقیم کھینچ جائے تو داغ انچ بر اونچا نکلے۔ اس سے عرض یہ ہے کہ داغ کی جانب ذرا نظر اٹھا کر دیکھا جائے، پھر اس داغ کی طرف نظر جما کر دیکھنا شروع کرے۔ سانس لیتے وقت سانس ناک سے خارج ہو، منہ بند رہے، اور بلا پلک مارے جس عرصہ تک دیکھ سکتے ہو دیکھتے رہو۔ ابتدائی مشق میں آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے گا اور ذرا ایک تکلیف بھی معلوم ہوگی، لیکن ان باتوں سے کسی قسم کا اندیشہ نہیں کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس کے فائدے کے میں ایک علیحدہ ویڈیو بناؤں گا، لیکن اگر آپ لوگ زمین پر ہی بیٹھتے ہیں یا کرسی پر تو جس طرح انچ ٹیپ پیتا جس سے پیمائش وغیرہ کرتے ہیں، یا کوئی سال گز وغیرہ اردو کی بات ہے جو مستری وغیرہ استعمال کرتے ہیں، یا کوئی لکڑی اپنی آنکھوں کے سامنے اور اس گتے کے بیج میں لگا لو، یا جس طرح بھی آپ پیمائش کر سکتے ہو دیوار پر لٹکا کر اس طرح رکھو کہ جو 1 بائی 1 گتا ہے اور اس کے درمیان میں جو کالا داغ آپ لوگوں نے روپے کے برابر لگایا ہے وہ آپ کی آنکھوں سے 1 انچ اوپر ہو۔ گتی کی بات نہیں کر رہا، ایسا نہ ہو کہ آپ سارا گتا 1 انچ اوپر کر لے، داغ کی بات کر رہا ہوں جو درمیان میں ہے، 1 انچ اس کو اوپر کر لو، کیونکہ آپ کی آنکھ کے اوپر کی طرف دیکھیں گے، اگر نیچے کی طرف دیکھیں گے تو اس کی وجہ سے میڈیکل کی جو ترتیب ہے، ابھی میڈیکل تو میں کس طرح آپ لوگوں کو سمجھاؤں کیونکہ اردو مجھے اس میں نہیں آتا، انگلش میں سمجھنا تھوڑا مشکل ہوگا، لیکن وین رگوں کو کہتے ہیں جو آنکھوں کی طرف آئے ہوئے ہوتی ہے، اس کی پیمائش لمبی چوڑی ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کو سمجھنا شاید تھوڑا مشکل ہو جائے گا، لیکن چلو انشاءاللہ جو اگلی ویڈیو ہوں گی فائدوں کی
بارے میں، اس میں شاید تھوڑی بہت سمجھ آپ لوگوں کو آ جائے، اور یا سرچ کر لے کہ آنکھ کے اوپر اٹھانے کے فائدے کیا ہے۔ اسلام کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ اسلام میں نظر نیچے رکھنے کے فائدے ہیں، اور یہ اس سے میں انکار بھی نہیں کر رہا۔ الحمدللہ ہمیں جو علوم ملی ہے ان میں ہمارے نیچے نظر رکھنے کی بہت 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 دخل ہے، لیکن اس وقت عمل کی بات کر رہا ہوں، اسلام کی اس عمل کے بارے میں نہیں کہ نیچے نظر دیکھنے سے کیا ہوتا ہے۔ اب نظر اوپر رکھنے کی بات کر رہا ہوں اس عمل کے لیے، اور یہ عمل لفظ اللہ کے لیے بھی ہے، کیونکہ لفظ اللہ ہم سے بڑا ہے، اوپر میں اس کو رکھنا ہے۔ اور یہی بھی اب شاید تھوڑی بہت سمجھ آپ لوگوں کو آ گئی ہو کہ نظر اوپر رکھنے کی فائدہ کیا ہے۔ ہم لفظ اللہ کو نیچے تو نہیں رکھ سکتے، اوپر رکھیں گے اور ہم اپنی نظر کو اوپر کی طرف کریں گے۔ اسی طرح یہ داغ بھی ہے، کیونکہ اس کا مقصد یکسوئی اور توجہ حاصل کرنے کا ہے۔ لہذا انشاءاللہ میں اگلی کسی ویڈیو میں اس مشق کے فائدوں کے بارے میں تھوڑی بات کروں گا۔ تو ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔